السلام علیکم ویورز، میں ہوں ضیاء خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ہے تعصب۔ تعصب ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ تعصب ہے کیا چیز۔ وہ تعصب کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم تعصب میں ہیں، یا وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ تعصب ہے۔ تعصب بہت بری چیز ہے، یہ انسان کے صحت اور دماغ دونوں پہ اثر کرتا ہے۔ ایک قسم کا بندہ اسے نفسیاتی ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، ہر وقت اندر ہی اندر سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح میں اپنے مخالف یا مخالف گروہ کو یا مخالف قوم کو نقصان پہنچاؤں۔ تو انشاءاللہ اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ تعصب ہوتا کیا ہے اور تعصب کی وجوہات کیا ہیں، یہ پیدا کیوں ہوتا ہے اور اس کے سے بندہ چھٹکارا کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، بہت معلوماتی ویڈیو ہے، آپ لوگ آخر تک دیکھیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں میں مثبت تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور میرے حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تاکہ میں آئندہ بھی اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعصب معاشرتی کشمکش کی ایک صورت ہے۔ یہ مختلف گروہوں، طبقوں، فرقوں اور قوموں میں موجود ہوتا ہے۔ جب ایک گروہ کے مفادات دوسرے گروہ کی وجہ سے مجروح ہوتے ہیں یا ان میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو نزاعی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو کہ مقابلہ، لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کا باعث بنتی ہے۔ ہر گروہ ایسے مواقع کی کھوج میں رہتا ہے جس سے دوسرے گروہ کو نقصان پہنچا سکے۔ اپنے اور غیروں کا فرق، ملکی اور غیر ملکی کی تفریق، مختلف فرقوں کا دوسروں سے بالکل الگ رہنا بھی تعصب کی صورتیں ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو مناسب تعلیم دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ دوسرے لوگوں سے تعاون کریں، اسی میں ان کی بقا ہے، تو ممکن ہے تعصب کم ہو جائے۔ لیکن اگر حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات نظر آئے گی کہ آج کی دنیا میں تعصب نیا انداز اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے نئی تعویلیں کی جاتی ہیں اور اس کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کا پتہ چل سکے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک علاقہ کا افسر اپنے یہاں سے لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ ایک صنعت کار یہ کوشش کرتا ہے کہ اہم جگہوں پر اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہوں تاکہ تمام معاملات میں اس کو اختیار ہو۔ ہمارے یہاں اقربا پروری یا کنبہ پروری کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ بھی تعصب کی صورتیں ہیں۔ تعصب کی ماہیت، تعصب ہماری پسند و ناپسند میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم کس چیز کو کیوں پسند کرتے ہیں۔ جب ہم سے وجہ ناپسندیدگی پوچھا جائے تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے یا تعویل سے کام لیتے ہیں۔ یہ تعصب کی ایک سادہ صورت ہے۔ تعصب کی معنی ہے کسی کے لیے پہلے سے کوئی رائے قائم کر لینا جو کہ اکثر خلاف ہوتی ہے۔ تعصب کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا ماحول مختلف ہوتا ہے، اس کی ضرورت، خواہشات اور تمنائیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کا دوسروں کے متعلق رائے قائم کر لینا بھی فطری امر ہے۔ ہمارے افعال اور عادات اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ بری عادات کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اور اچھی عادات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح آپس کی کشمکش کو کسی طرح کم کر سکتے ہیں۔ تعصب کی ابتدا، تعصب کی کوئی جبلی بنیاد نہیں بلکہ ایک معاشرتی عمل ہے جس کے اسباب بھی معاشرے میں ملتے ہیں۔ مثلا بچوں میں نسل تعصب کا وجود نہیں پایا جاتا، وہ آپس میں خوب مل جل کر کھیلتے ہیں، لیکن جوں وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ دوسرے گروہ سے الگ رہیں، تب ان میں تعصب پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گروہ میں جو فرق نظر آتا ہے وہ تعصب کا سبب نہیں بلکہ نتیجہ ہے۔ ممکن ہے کچھ گروہ کچھ عرصہ تک ساتھ رہیں اور ان میں فرق نہ معلوم ہو، لیکن جب ایک گروہ یہ خیال کرے کہ اس کی انفرادیت ختم ہو رہی ہے تو وہ اپنے طریقوں سے خود کو الگ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقلیتی گروہ یا فرقے کے لوگ اپنی اسکول، عبادت گاہ اور اپنی بستیاں الگ بناتے ہیں تاکہ وہ اپنی ثقافت کو برقرار رکھ سکیں۔ لباس، زبان اور لب و لہجہ اور رہن سہن سے ہم گروہوں میں تفریق کر سکتے ہیں۔ گورے کالے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان سے کھیلتے کودتے ہیں جب تک انہیں اپنے رنگ کا احساس نہ دلایا جائے۔ جو ہم میں سے نہ ہو اس سے نفرت کا خیال غلط ہے، کیونکہ ہم اجنبی وغیر لوگوں کو بعض اوقات خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان کی آمد اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک کہ وہ ٹھیک طرح رہیں۔ جہاں انہوں نے ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچایا یا چالاکی یا عیاری سے کام لیا تو ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ مثلا جیسے انگریز ہمارے یہاں تاجر بن کر آئے تو ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، لیکن آہستہ آہستہ پر نکالنے شروع کر دیے اور ہم سے اپنا ملک چھین لیا۔ اس لیے انگریزوں سے ہماری نفرت حق بجانب ہے۔ تعصب پیدا کرنے میں تجربے کے بجائے رویے کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہندو، یہودی، امریکی یا انگریز سے ہماری نفرت اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جب تک ان سے کوئی تلخ تجربہ نہ ہو اس وقت تک ان سے نفرت نہ کی جائے۔ ثقافتی اثرات اس سلسلہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے قرب کے لحاظ سے ہم مسلمانوں کو اول درجہ دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں۔ لوگ تعصب برتنے میں اختلاف رکھتے ہیں، بعض کٹر متعصب ہوتے ہیں، بعض اعتدال
اعتدال پسند اور صلح جو۔ اعتدال پسندی اور برداشت کرنے کی قوت مختلف وجوہات کے تحت ہوتی ہے۔ جو لوگ محرومی اور ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں وہ اپنی شکست کا سبب دوسروں کو بتاتے ہیں، اس لیے وہ ایسے آدمیوں سے انتقام لیتے ہیں جو کمزور ہوں اور جن پر وہ قابو پا سکیں۔ اس کے لیے وہ لوٹ مار، غارت گری اور قتل تک کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر افراد پر ظلم کرنے کا موقع نہ ملے تو اس کو کسی اور طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق بری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ان سے بد زبانی کی جاتی ہے، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات اقلیتی گروہ کو تمام مصیبتوں اور مشکلات کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ دوسرے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہم پر مشکلات آن پڑی ہیں، ان پر غلط الزام ہے۔ مثال کے طور پر تجارت میں ہر کس و ناقص کے داخل ہو جانے سے اس پر اثر پڑتا ہے، اس لیے پرانے تاجر نئے آنے والوں کے داخلے پر ناک بوں چڑھاتے ہیں۔ مرد میں جیسے جیسے پختگی آتی جاتی ہے وہ معاشرے کی بھلائی کو سمجھنے لگتا ہے، اس سے اس میں تعصب کم ہونے لگتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ تمام لوگوں میں ایسا ہو۔ بعض اچھے پڑھے لکھے لوگ اور بزرگ حضرات اظہار کرتے نظر آتے ہیں، یعنی ہر مرد تعصب کا اظہار مختلف صورتوں میں کرتا ہے، اپنی اپنی صلاحیت اور برداشت کے مطابق، اور نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تعصب سے چھٹکارا پایا جائے اور تعاون سے کام لیا جائے۔ تعصب کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ جو لوگ تعصب کا اظہار کرتے ہیں ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوتے، کیونکہ ذہنی پختگی اور ہیجانی پختگی جب تک نہ ہو ہم تعصب پر قابو نہیں پا سکتے۔ خود پر تنقید کر کے اور اپنی غلطیوں کو جان کر اور دوسروں کو بہتر طور پر سمجھ کر ہی ہم تعصب کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت سی باتیں درگزر کرنی پڑتی ہیں۔ تعصب کے خاتمہ کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف انجمنوں کی ضرورت ہے جو ایسے پروگرام بنائیں جن سے خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہو۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات آسانی سے پوری ہوں، امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا جائے، سب کے لیے بہتر مواقع ہوں، اچھی تعلیم، بہتر پیشہ، مناسب گھر، سماجی عزت۔ جب تک سب کو میسر نہ آئے تعصب کا خاتمہ مشکل ہے۔ معاشرتی اور معاشی فاصلے کو کم کرنا اہم کام ہے، کیونکہ جتنی محرومی کم ہوگی اور لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے جتنے زیادہ مواقع ملیں گے اتنی ہی آپس میں کشمکش کم ہوگی۔ یہ سمجھنا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب تعصب کا وجود نہ ہوگا ایک خوش فہمی ہے، کیونکہ اس کی ہزارہ صورتیں ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے گی۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تعصب کی اس بنیادی صورت کو جس سے امیر و غریب کی تفریق قائم ہے، رنگ و نسل کا فرق موجود ہے، اکثریتی اور اقلیتی گروہ میں نزاع ہے، قتل و غارت، لوٹ مار اور فسادات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جنگیں ہوتی ہیں، ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی ایسا ممکن ہوا تو تعصب کی کم مضر صورتیں برداشت کی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں بڑی اقوام جو کھیل رہی ہیں، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ بہرحال کوشش ہمارا فرض ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔